اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب العلم والعظ باللیل. باب کا پہلے باب کے ساتھ مناسبت. پہلے باب میں علم کا ذکر تھا، اور اس باب میں بھی علم کا ذکر ہے. پہلے باب میں کتابت علم، کہ علم کا لکھنا جائز ہے، لکھنے سے علم محفوظ ہوگا. اور اس باب میں ہے کہ علم بیان کرنے سے محفوظ ہوگا، تعلیم سے علم محفوظ ہوگا، پڑھانے سے علم محفوظ ہوگا. ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المومنین دو دفعہ ہجرت کیا، ایک دفعہ حبشہ کی طرف اور دوسری مرتبہ مدینہ کی طرف. صاحب ہجرتین، ہجرت حبشہ، ہجرت مدینہ. سنہ ہجری 4 میں نبی علیہ السلام نے ام سلمہ سے شوال کے مہینے میں نکاح فرمایا. سنہ ہجری 59 یا 60 میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ وفات کیا. کل عمر 84 سال ہے. 84 سال کے عمر میں 59 میں یا 60 میں یزید بن معاویہ کے ولایت میں، عہد ولایت میں. روایت فرماتی ہے کہ استيقظ نبی علیہ السلام، ان کے حدیثوں کی تعداد 378 ہے. ام سلمہ کی جو روایات ہے کل 378. نبی علیہ السلام رات کو بیدار ہو گئے. ذات لیلۃ فقال سبحان اللہ ماذا انزل اللیلۃ من الفتن. فتنے نازل ہوں گے. وماذا فتح من الخزائن. فارس و روم کے سلطنتیں یہ فتح ہوں گے، ان کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ آ جائیں. ایقظوا صواحب الحجر. فرمائے امہات مومنین ازواج مطہرات کو جگاؤ کہ وہ عبادت کریں رات. فرب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ دنیا میں کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آخرت میں ننگے ہیں. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ دنیا میں اس نے تو عمل کیا ہے، لیکن وہ ان کے اعمال سارے ضائع، آخرت میں ثواب اس کو نہیں ملے گا. کہ دنیا میں کپڑا پہننے سے مراد کہ عمل کیا ہے، اور عاریۃ فی الآخرہ ثواب سے وہ محروم ہوگا، ثواب اس کو نہیں ملے گا. ایسے لوگ بھی ہیں عمل کرتے ہیں لیکن عمل کا اس کا ثواب ہے.
اور دوسرا معنی یہ ہے بہت سے عورتیں کہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ایسے باریک کپڑے کہ جس سے ان کا جسم نظر آتا ہے، عاریۃ، ایسے عورتیں آخرت میں ننگی ہوں گی. معنی یہ ہے کہ ان کو آخرت میں گناہ ملے گا اس ایسے کپڑے پہننے پر، کہ باریک کپڑے جس سے جسم نظر آتا ہے، غیر شرعی کپڑے کہ وہ آخرت میں عذاب کے سبب بن جائے. تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ یہ چاک والا کپڑا کہ جس طرح کے مرد پہنتے ہیں، اس طرح چاک والا کپڑا، چاک والی قمیص عورت کے لیے پہننا جائز نہیں ہے. لیکن آج کل عورتیں اس میں مبتلا ہیں. چلو پڑھو. اچھا، یہ جو بنات کے مدرسے ہے شاید کہ یہ ایسے کپڑے نہ پہنیں، کیونکہ وہ یہ بنات تو علم پڑھتی ہے، شاید کہ وہ ایسے کپڑوں سے اپنے کو بچایا. کیسے معلوم ہے کسی کو کہ وہ چاک والے کپڑے پہنتی ہے یہ لڑکیاں یا نہیں؟ مجھے معلوم نہیں ہے، آپ لوگ معلومات کریں. ویسے تو ان کو نہ پہننا چاہیے، کیونکہ وہ تو علم پڑھتی ہے نا، عالمات ہیں، وہ تو غیر شرعی چیزوں سے اپنے کو خواہ پرہیز کرے. سننے میں آیا ہے، پتہ نہیں کہ دیکھا تو ہم نے نہیں، کہ سفید وردی میں یہ لڑکیاں پڑھنے کے لیے آتی ہے، تو سفید کپڑا بھی اس کے لیے ان کے لیے جائز نہیں پہننا. چلو آگے. باب السفر بالعدل. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سالم بن ابي بكر بن سليمان بن ابي حثمة عن عبد الله بن عمر قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته فلما سلم فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. اچھا، باب الثمر بالعلم. پہلے باب میں بھی علم کا ذکر تھا، اس باب میں بھی علم کا، تو مناسبت دونوں بابوں کا ظاہر ہے. ثمر کہتے ہیں چاند کی سفیدی کو، ثمر چاند کی سفیدی کو کہتے ہیں. تو اس زمانے میں اس طرح کے انتظامات نہیں ہوتے تھے کہ جیسے کہ آج کل ہے بجلی وغیرہ، اور لوگوں کے دیہاتی زندگی ہوتی تھی. چاند کی روشنی میں پھر یہ لوگ اکٹھے ہوتے، گاؤں والے کچہری و مجلس کرتے تھے چاند کی روشنی میں. تو پھر اس کچہری و مجلس کو ثمر باللیل نام رکھا گیا. تو ثمر باللیل یہ ممنوع ہے کہ یہ سبب بن جائے گا پھر فجر کی نماز کی قضائی کا. لہذا عشاء کے بعد بیٹھ کر کچہری مجلس ہے. لیکن اس سے
علم مستثنا ہے کہ اگر وہ علم پڑھے گا پڑھائے گا، مطالعہ تعلیم، یہ مستثنا ہے، ممنوع نہیں۔ اس سے پھر فجر کی نماز کا قضائی کا اندیشہ نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ نماز کے لیے وہ شخص تیار ہو جاتا ہے، اس کو نماز کا زیادہ فکر ہوتا ہے تعلیم کی وجہ سے۔ ویسے کچاری سے پھر یہ خطرہ ہوتا ہے کچاری نہ کرے، عشاء کے بعد جلدی سو جائے۔ عن سالم و ابی بکر بن سلیمان بن ابی حسمہ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال صلی اللہ علیہ، نبی علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھایا عشاء کا، فی آخر حیاتی، آخری زندگی میں، فلما سلم، جب سلام پھیرا، فقال ارائیتکم لیلتکم، اس رات کی خبر تم لوگوں کو میں نہ بتاؤں، اس رات میں کیا کیا چیزیں میں نے دیکھی۔ فإن رأس مئة سنة، جو اس رات میں فرمایا کہ زندہ ہے، فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى، آج جو زندہ ہے 100 سال کے بعد یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، 1 صدی کے بعد۔ ممن ہو علی ظاہر الارض لا یبقى احد، ایک بھی باقی نہیں رہے۔ اسی حدیث سے محدثین استدلال کرتے ہیں کہ خضر علیہ السلام زندہ نہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 100 سال کے بعد جو آج زندہ ہے ان میں سے کوئی زندہ نہیں رہے۔ اور صوفیاء کرام ان کے نزدیک خضر علیہ السلام زندہ ہے، وہ اس حدیث کا جواب دیتے ہیں کہ زمین پر جو رہنے والے ان کے بارے میں ہے یہ نبی علیہ السلام کا حکم فیصلہ۔ خضر علیہ السلام وہ دریاؤں میں رہتا ہے، وجہ الارض زمین پر نہیں ہے، اسی لیے وہ اس کے تحت شامل نہیں۔ ملائکہ فرشتے بھی اس میں شامل نہیں ہے کہ وہ آسمانوں میں رہتے ہیں، زمین پر نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی میں شامل نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمانوں میں رہتے ہیں، زمین پر نہیں ہے۔ شیطان بھی اس میں شامل نہیں کہ شیطان ہوا میں رہتا ہے یا آگ میں۔ تو اس سے مراد امت ہے نبی علیہ السلام، خواہ امت اجابت ہو مسلمان یا امت دعوت کافر، یہ سب اس میں آ جاتا۔ چلو حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا خالد قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت في بيت خالد ميمونة ابنة الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها،
فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام بني أو كلمة تشبهها ثم قام فقمت عن يساري فجعلني عن يميني فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت خطيبه ثم خرج إلى الصلاة. اچھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی رات کے نوافل تہجد کی نماز معلوم کرنے کے لیے اپنی خالہ حضرت میمونہ کے گھر میں سویا کہ میں دیکھوں کہ نبی علیہ السلام رات کو کس طرح تہجد پڑھتے ہیں، تہجد کا وقت معلوم کرو تو تہجد کی رکعات کی تعداد معلوم کرو۔ میمونہ رضی اللہ عنہا یہ وہ عورت ہے کہ حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلے ایمان لایا ہے۔ سنہ ہجری 7 میں نبی علیہ السلام عمرہ قضا کے لیے تشریف لے گئے تو اس سفر میں، عمرہ کے سفر میں حضرت میمونہ سے مقام صرف میں نکاح کیا اور اسی مقام صرف کے باشندے تھے اور قبر بھی ان کا مقام صرف میں ہے۔ روڈ کے کنارہ پر 4 دیواری بنی ہوئی نمایاں ہے۔ سنہ ہجری 66 میں وفات کیا ہے۔ تو حضرت میمونہ زوج النبی وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندہا، حضرت میمونہ کے نوبت میں نبی علیہ السلام ان کے گھر میں تھے۔ فصل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء، نبی علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ لیا، پھر گھر آیا۔ فصل 4 رکعات، 4 رکعت ہوئی۔ ثم نام، پھر سوئے۔ ثم قام، پھر اٹھے۔ ثم قال نام الغلی او کلمتن تشبہا، نام الغلجم فرمایا یا اور اس کے مشابہ کوئی اور کلمہ استعمال کیا۔ ثم قام، فقم، کھڑے ہو کر کے نبی علیہ السلام نفل شروع کیا، تہجد۔ فقمت عن یسارہ، میں بائیں طرف کھڑا ہوں۔ فجعلنی عن یمینہ، تو نبی علیہ السلام مجھے پھیر کر اپنے دائیں طرف کھڑا کر دیا کہ جب کہ مقتدی ایک ہو تو دائیں طرف کھڑے ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف کے نزدیک برابر کھڑے ہو۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک ہے مقتدی تھوڑا سے پیچھے کھڑے ہو، کہ مقتدی کی ایڑی امام کی ایڑی سے پیچھے ہو۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب ہے۔ باقی دونوں طرح کے برابر میں کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا تب بھی کوئی حرج نہیں۔ فجعلنی عن یمینہ، دائیں طرف مجھے کھڑا کر دیا۔ فصلی 5 رکعات، 5 رکعتیں پڑھی، 5 میں سے 2 تہجد کے نفل اور 3 وتر، 5 ہو گئے۔
ثم صلی رکعتین، اس سے فجر کی سنتیں مراد ہے کہ 2 رکعت پھر نبی علیہ السلام نے سنت، حتیٰ سمیت غسیسہ او خطیسہ، نبی علیہ السلام فجر کی سنت پڑھنے کے بعد عائشہ صدیقہ اگر بیدار ہوتی تو آپ ان سے گفتگو کرتے، بات کرتے، اگر عائشہ صدیقہ بیدار نہ ہوتی تو پھر آپ نیند کرتے، تو کہ آپ کا خراٹہ میں نے سنا، ثم خرج، پھر نماز فجر کے لیے اٹھے، تو نبی کا نوم یہ ناقض وضو نہیں ہوتا۔ فجر کی سنتوں کے بعد کہ سنت پڑھ کر فرض سے پہلے افضل بہتر یہ ہے کہ بات نہ کرے۔ بعض تو حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر بات کرے گا تو پھر سنتوں کا اعادہ کرے، اور یہ نبی کی خاصیت پر معمول ہے، اس پر قیاس نہ ہے۔ باب حفظ العلم۔ اللہم صلی علی محمد۔